علماء دیوبند پر جو ہے ایک خاص طبقے کی جانب سے بار بار جو ہے وہابیت کا، گستاخ رسول ہونے کا اس طرح کا الزام عائد کیا جاتا ہے. تو حالانکہ یہ الزام بالکل ایک الزامی ہے، اس کی رد تو خود علماء دیوبند نے ابتدائی میں وہ کر دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب رد میں کتابیں شائع کی گئیں تو اس وقت مولانا احمد ضیاء خان صاحب حیات میں بھی تھے، تو انہوں نے پھر اس کا جواب بھی نہیں دیا. تو پھر یہ الزامی ہے، مطلب اگر یہ بات صحیح ہوتی تو علماء دیوبند اس کا دفاع کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ الزام ہے، ہمارے یہاں تو کوئی گستاخی کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے سیاق و سباق سے الگ کر کے عبارتوں کو جو ہے توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا اور اس کو گستاخی بتانا، تو اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو دیکھیے کہ سوانح قاسمی حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے وہ جو ہے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر روشنی ڈالی ہے. تو اس میں ایک خاص پہلو کی طرف بھی وہ انہوں نے مطلب ذہن لوگوں کا مبذول کرایا کہ بھائی کہ دیکھیے کہ جو شخص جو ہے اپنے پیر و مرشد کا اتنا ادب کرتا ہو اور اس کے لیے ادب میں جو ایسے سے الفاظ لاتا ہو کہ ظاہر علم میں مولانا قاسم نانوتوی کا کیا مقام و رتبہ ہے، وہ تو ظاہر اس کے لیے اگر ویڈیو بنانا ہو تو بالکل بہت ایک طویل ویڈیو اور الگ سے بنانا پڑ جائے گا. وہ آپ حضرات جو ہے وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی ظاہر ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں تک پڑھے ہوئے تھے. ایک اس میں آتا ہے کہ بھئی وہ بس کافی تک پڑھے تھے. خود حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہماری پڑھائی تو بس وہ معمولی فارسی اور عربی کے صرف و نحو کہ ابتدائی رسالوں تک بس ہماری تعلیم ہوئی ہے. تو تعلیم میں یہ معاملہ ہو، لیکن ظاہر تصوف کے ایسے امام تھے اور اس درجے میں وہ پہنچے ہوئے تھے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی بالکل ان کے سامنے اس طریقے سے ادب بجا لاتے تھے کہ اس کا تصور آج محال ہے. اور صرف طبقہ بریلی ہی کیا کہ علماء جو دیوبند سے جن کا تعلق ہے ان میں بھی بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کس درجے کا کرنا چاہیے اور دیوبند کا جو ہے تصوف سے کیا تعلق رہا ہے، ان کے پیر و مرشد کا کیسے وہ ادب کرتے تھے. تو دیکھیے کہ یہاں اس طرف جو ذہن انہوں نے مبذول کرایا ہے مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. تو وہ جب وہ کتاب انہوں نے لکھا، وہ آب حیات اس کتاب کا نام ہے، تو اس کے لیے دیکھیے یہ آب حیات مولانا قاسم نانوتوی کی مشکل ترین کتابوں میں سے بہت انتہائی مشکل ہے کہ مولانا شفیع تھانوی فرماتے کہ میں نے 6 مرتبہ پڑھی اور سمجھ نہیں سکا اور پھر اور زیادہ میں ذہن پہ جو ہے زور ڈال نہیں سکتا. تو ایسی یہ کتاب جو ہے وہ آب حیات ہے. لیکن اس کتاب کو مطلب کتاب کے مضامین جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تصدیق ان کو کس کی چاہیے؟ مولانا قاسم نانوتوی کو. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تصدیق چاہتے تھے، اور حاجی صاحب جو ہے وہ بالکل سمجھ لیجیے امی تھے، مطلب بالکل کم تعلیم تھی، ظاہری تعلیم بہت کم تھی. وہ دیکھیے فرماتے خود آب حیات میں با امید ہائے چند در چند ایک بار حجت پیر و مرشد ادام اللہ فیوزہو کے گوش گزار کر دینا یا ملاحظہ اقدس سے گزار دینا ضروری سمجھا. اتنی مطلب زبردست علمی کتاب لکھ کر انہوں نے تصدیق جو ہے وہ چاہا کہ وہ ان کے پیر و مرشد جو ہے ان کو دیکھ لے. ایسا شخص جو اپنے پیر و مرشد کا ایسا ادب کرتا ہو اور ایسے الفاظ لاتا ہو، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا؟ اس ایک جگہ اور جو ہے وہ جملہ لکھتے ہیں، اس ہدیہ مختصرہ کو قبول فرما کر صلہ و انعام میں دعائیں دیں. یہ دیکھیے یہ ان کی خواہش تھی، بہت سی امیدیں تھی، تو ان میں ایک امید یہ ہے کہ بس حضرت دعا دے دے تو بس یہ خطاب مقبول ہو جائے اور خود بھی مجھے تسلی ہو جائے کہ کتاب یہ صحیح ہے، اس کے مضامین صحیح ہے. ایسا شخص جو ہے وہ ادب بجا لاتا تھا اپنے پیر و مرشد کا. علاوہ برئیں تصحیح وجدانی اور تحسین زبانی سے اس ہیچ مدان کی اطمینان فرمائی.
کہ بتائیے کہ آپ کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ تصحیح فرما رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو بالکل جو ہے تعلیم میں مطلب یہ ہو ظاہری تعلیم میں، لیکن وہ اتنی زبردست کتاب جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بس وہ فرما دے، تصحیح وجدانی اور تحصیل زبانی سے انہوں نے یہ کہہ دیا، بس میں یہ ہو گیا. اپنی کم مائگی اور ہے چمدانی کے سبب جو تحریر مذکور کی صحت میں تردد تھا رفع ہو گیا. مطلب اپنے مضامین، اتنے علمی قسم کے مضامین کو لکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تردد تھا کہ پتہ نہیں یہ مضامین صحیح ہے کہ نہیں، لیکن جب ہمارے شیخ و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہہ دیا کہ ہاں سب صحیح ہے، تو بس وہ جو تردد جو ہے وہ رفع ہو گیا. آگے ایک جگہ اور جو ہے وہ فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آب حیات میں، پھر کوئی یہ سمجھے اب متعجب ہو. کیا مطلب جو ہے یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے آدمی جب کوئی کامل ہوتا ہے تو اپنے کو کتنا چھوٹا سمجھتا ہے، کیسے کیسے جملے وہ لکھ رہے ہیں. پھر کوئی یہ سمجھے اور متعجب ہو کہ قاسم نادان کی تحقیق اور تنقیح اور ایسی مستحسن و صحیح میں کہاں اور یہ مضامین عالی کہاں، یہ سب اسی شمس العارفین یعنی حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی کی نور افشانی ہے. آج دیکھیے کہ لوگ جو ہے دوسروں کی چیزیں چورا چورا کر اپنے نام کرتے اور کہ میرا ہے میرا ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی اپنے مضامین اور اپنی مطلب بیش قیمت کتاب کو جو ہے وہ معنوت کر رہے ہیں اور اس طرف نسبت کر رہے ہیں کہ بس یہ مضامین کہاں، وہ تو بس حاجی صاحب کا فیض ہے جو میں یہ لکھ گیا. بتانا اصل مقصود یہی ہے کہ جو شخص اپنے پیر و مرشد کا ایسا ادب کر رہا ہو وہ کیسے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا. اچھا، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت فرما کر وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے. اس کا ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ شاملی کی جنگ وہ پیش آئی، پھر وہ ماخوذ ہوئے، انگریز ان کو ڈھونڈا تو وہ ایک کمرے میں، اور پھر وہاں سے کس طریقے سے وہ غائب ہو گئے اور وہ مکہ مکرمہ ہی پہنچ گئے. وہاں خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اشارۂ غیبی سے آپ جو ہے یہاں سے ہجرت فرما گئے مکہ مکرمہ. تو ظاہر اس کتاب کو آب حیات کو اگر وہ چیک کرانا تھا، اس کی تصحیح کرانی تھی تو آپ کو مکہ مکرمہ جانا تھا. تو وہاں گئے، حج پہ تشریف لے گئے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں جملہ کیا فرما گئے. بیت اللہ کی طرف روانگی کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ ارقام فرمایا گیا ہے وہ بھی سننے کے قابل ارشاد ہوا. مطلب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اور وہاں سے یعنی بندرگاہ جدہ سے باسوار یہ شتر 2 روز میں دونوں قبلوں کی زیارت سے مشرف ہوا. اب یہ دیکھیے 2 قبلہ جو ہے، ایک قبلہ تو کعبہ مکرمہ ہے نا، کعبہ ہے ہی ہے قبلہ ہمارا. دوسرے کعبے سے مراد جو ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے حاجی صاحب امداد اللہ، وہ ان کو کعبہ کہہ رہے ہیں، قبلہ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ حاشیے میں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ بھائی یہ علماء دیوبند ہے، اور مطلب ظاہر ہے مولانا قاسم نانوتوی کا کیا مقام و رتبہ ہے دیوبند میں. تو مسلمانوں میں قبلہ و کعبہ کے الفاظ یوں تو بزرگوں، والدین وغیرہ کے متعلق عام طور پر مستعمل ہیں، بظاہر علماء کی طرف سے جہاں تک میں جانتا ہوں اس پر داروگیر عموماً نہیں کی گئی. یہ مستعمل ہے. یوں بھی جس کی طرف رخ کیا جائے حقیقتاً اس کو قبلہ کہتے ہیں. پھر حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر عموماً شیخ طریقت کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جیسے کعبہ کی طرف بھی رخ حق تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے آدمی کرتا ہے. وجہ تشبیہ ظاہر ہے. نیز سیاح مطلب سیاہ ستہ کی طرف اس حدیث کی روح سے، جس میں ہے کہ کعبہ کی طرف ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کے وہ فرمایا کہ خدا کے نزدیک تو
نزدیک تو سب سے زیادہ محترم ہے، لیکن ایک مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بھی یہ سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ دفاع کر رہے ہیں، جو کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں۔ آج کا شاید جو دیوبندیت سے ناواقف ہے اس کو بھی عجیب و غریب بات لگے، کیونکہ وہابیت تو واقعی میں، حالانکہ وہابیت سے دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں بہت سے عوام کا جو طبقہ ہے دیوبند کا ہے نا، وہ وہابیت کے وہ زیر اثر ہے۔ تو بھائی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ہے وہ اصل جو ہے مسلک کیا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر سیدنا الامام الکبیر مطلب مولانا قاسم نانوتوی کی تعبیر میں خلجان کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ کرامات امدادیہ میں حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے کہ مکہ معظمہ کے شریف کا کوئی مصاحب تھا، شریف مکہ اس وقت مقرر ہوتے تھے، جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دل میں کچھ قدورت رکھتا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہی حاجی صاحب کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا تو اس سے کہنے لگے، حاجی صاحب کہ خالق کے سوا کسی مخلوق سے میں نہیں ڈرتا، اور فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مکہ معظمہ سے مجھے کوئی جلا وطن کرا سکتا ہے، مگر یاد رکھو کہ جہاں بیٹھ جاؤں گا میرا وہی کعبہ اور وہی مدینہ ہے، وہی مکہ اور وہی مدینہ ہے۔ اس کے بعد کعبہ کی حقیقت بیان کر کے یہ بھی ارشاد ہوا کہ البتہ جو لوگ جامع ہیں وہ حقیقت کے ساتھ صورت کی بھی رعایت کرتے ہیں اور ظاہری مکہ و مدینہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ و مدینہ میں رہے لیکن اصلاح باطن نہ کرے تو اس کا وہاں رہنا ہیچ ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں وہ بات آ گئی کہ قبلہ وہ کعبہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے سیدنا الامام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کو کہ میں دو قبلہ سے مشابہ۔ وہ دیکھیے الفاظ اپنا جن کو قبلہ کہا ہے، اپنے دوسرے قبلہ کی نشاندہی جن الفاظ میں فرمائی گئی ہے اس کو دیکھیے کہ میں ان کو نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اور مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ حیران ہوں کہ ان مسکینوں، دین اور عقل کے مسکینوں کی شکم پروری کا ذریعہ کیا باقی رہے گا۔ مطلب اس طریقے سے جو ہے اگر وہ ان کا ادب دکھایا جائے اپنے پیر و مرشد سے عشق اور محبت، جو کوچہ و بازار میں اکابر دیوبند پر وہابیت کی تہمت تراشیوں سے ناواقف مسلمانوں کی جیبیں تراش رہے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف جو ہے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ذہن مبذول کرایا ہے کہ یہ جو علماء ہیں، علماء سو، یہ بس وہ اپنی دنیا چمکانے کے لیے ایسے علماء کی طرف جو ہے یہ بہتان لگاتے ہیں۔ کہاں وہابیت اور کہاں اس طرح کا ادب۔ اب دیکھیے کہ اپنے پیر و مرشد کے تعلق سے وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آنی با زیارت مت طلائے انوار سبحانی، تقریباً 6 لائن کی جو ہے یہ آپ کے ملائے احترام میں جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی نے لکھے ہیں۔ مطلع انوار سبحانی، منبع اسرار سمدانی، مورد افضال جل جلال والاکرام، مخدومم و متا خاص و عام، سر حلقہ مخلصان، سراپا اخلاص، سر لشکر صدیقان با اختصاص، رونق شریعت، زیب طریقت، ذریعہ نجات، وسیلہ سعادات، دستاویز مغفرت، نیاز مندان، بہانہ واگذاشت مستمدان، ہادی گمراہان، مقتدائے دین پناہان، زبدہ زمان، عمدہ دوران، سیدنا و مرشدنا۔ دیکھیے یہ پیر و مرشد کی شان میں آپ کے الفاظ، مولانا الحاج امداد اللہ لا زال اسمہ امدادا من اللہ المسلمین واہل اللہ۔ جو شخص اتنا ادب بجا لاتا ہو اپنے پیر و مرشد کے لیے، آپ کیسے ایسے شخص پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کرتے؟ شرم نہیں آتی؟ اور بالکل بھی عدم خوف خدا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے دوسرا قبلہ مکہ معظمہ میں آپ کا کون تھا؟
اپنے بزرگوں کے احترام و عقیدت کا اس سے زیادہ بہتر نمونہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ آج جو ہے خارجیت اور وہابیت جو ہے وہ کہتی ہے بالکل بے ادب ہے، اور اس کا اثر جو ہے ہمارے بعض دیوبندیوں پر بھی جو ہے وہ پڑا ہے۔ وہ بڑوں کا ادب جو ہے اس طریقے سے کرنے کو اس کو بریلویت اور بدعت وغیرہ سے تعبیر کرتی ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے زیادہ علم جو ہے کون سا دیوبندی یہ دعویٰ کرے گا کہ ان سے زیادہ علم مجھ کو حاصل ہوا ہے؟ اور وہ جو ہے اپنے پیر و مرشد کا ادب جو ہے اس طریقے سے بجا لاتے اور ایسے الفاظ جو ہے لکھتے اپنی کتاب میں آب حیات میں۔ دل میں یہ ٹھان کر قلم اٹھایا، جب کتاب آب حیات، اور ٹھہرائی کہ شروع تو خدا کے گھر سے کیجئے۔ مطلب یہ کتاب جو آب حیات لکھی گئی ہے، یہ اس کی شروعات جو ہے وہ خدا کے فرما رہے، خود شروع تو خدا کے گھر سے کیجئے۔ کعبہ سے جو ہے مکہ سے جس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور بن پڑے تو بوسا گاہ عالم درے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا دیجئے، تاکہ ابتدا اور انتہا دونوں مبارک ہوں، ورنہ جس قدر بن پڑے غنیمت ہے، کیونکہ اس وسیلہ سے اس ظلم و جہول کو امید صحت زن حسن قبول ہے۔ ایک طرف عاجزی کا یہ اظہار، اور دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہاں جا کر، اور خود یہ آب حیات جو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کیا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قبر مبارک میں بالکل حیات میں ہیں، اور اس کی اطاعت میں جو ہے آپ نے یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ پھر کہاں سے وہ وہابیت اور اس طرح گستاخی کا الزام جو ہے آپ ایسی شخصیتوں پر عائد کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو ہے صحیح مسلک کو اور صحیح چیز کو سمجھ سکے، اور علماء اور اولیاء کی شان میں جو ہے گستاخی کرنے سے بچے، اپنی زبان پر جو ہے وہ لگام لگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اور اپنے اولیاء کے غضب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔